بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی تھی 5 کلاس کی، اور اس کا جو سا سبق نمبر 3 ہے وہ سٹارٹ کریں گے، جس کا نیم ہے رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے جو سے پہلے 2 سبق ہیں ان کی ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے فرسٹ پیج میں یہ سوچے اور بتائے والے کویسچن لکھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ کویسچن جو سے ہیں پتہ ہونے چاہیے۔ فرسٹ والا کویسچن جو سے ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس کو بھیجا؟ اس کا جواب آئے گا، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سیکنڈ والا ہے، صادق اور امین کس ہستی کے القاب ہیں؟ یہ القاب انہیں کن اوصاف کی وجہ سے ملے؟ اس کا جواب آئے گا، صادق اور امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ہیں، اور یہ القاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانت داری کی وجہ سے ملے۔ یہ تھے ان کے آنسر۔ اب یہ جو سبق ہے رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سٹارٹ میں یہ تلفظ سیکھے، یہ لکھے ہوئے ہیں، ان کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ فرسٹ والا جو سا لفظ ہے یہ ہے لشکر، اس سے نیکسٹ والا ہے جبر، نقصان، امید، مشقت، درگزر، زیادتی اور منڈلانے۔ یہ تھے اس کے تلفظ سیکھیں۔ اب اس کی جو سی ریڈنگ ہے وہ کرتے ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ رمضان کے میننگ ہے روزوں کا مہینہ۔ اس کے جو زیادہ مشکل الفاظ ہے وہ میں آپ کو لکھوا دوں گا، باقی جو میننگ ہے وہ میں بول دوں گا، آپ ویسے لکھ لیجئے گا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ہمراہ کا میننگ ہے ساتھ تھا۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ حوصلہ نہیں تھا یعنی کہ ہمت نہیں تھی۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کے میننگ ہے ظلم و ستم کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ ہیبت کا میننگ ہے ڈر سے۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے۔ امان کا میننگ ہے حفاظت ہے، پناہ ہے۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے ایمان ہے۔ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بلائی اور خیر کی امید ہے۔ بلائی کا میننگ ہے نیکی اور امید کا میننگ ہے خواہش، آرزو۔ آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت کا میننگ ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ جاؤ تم سب آزاد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندہ بنت عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ درگزر کا بھی میننگ ہے معافی۔ عفو درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے، اس کا میننگ ہے سر سے پاؤں تک رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان دیتے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج جاتا۔ بے یار و مددگار کا میننگ ہے جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور دل پسیج جاتا اس کا میننگ آئے گا دل نرم ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کرا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کا ظالم آقا اسے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا۔ پھر فرمایا، جب تم نے آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں۔ غلام اور خادم یعنی کہ جو نوکر ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔
اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے۔ مشقت کا میننگ ہے سخت محنت، جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ اب یہاں پہ دوبارہ آئے ہیں ٹھہرے اور بتائیں والے کویسچن، ان کے آنسر جو ان سے ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں دکھا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبانوں جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے۔ مہربان کا میننگ ہے رحم کرنے والا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ظلم کا میننگ ہے بے انصافی، اور زیادتی کا میننگ ہے زبردستی۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے۔ چڑیا سر پر منڈلانے لگی۔ منڈلانے کا میننگ ہے چکر لگانا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً چڑیا کے بچے گھونسلے میں واپس رکھ دیے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ رستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، یعنی کہ بہت پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب اس سے نیکسٹ جو ان سے ہے، اس سبق کا جو خلاصہ ہے وہ کرتے ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بلائی اور خیر کی امید ہے، آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بڑی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پریشان ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں میں نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ہے اس سبق کا خلاصہ۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق یہ ہے کویسچن نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں کہ یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کے معنی جو ان سے وہ سمجھنے ہیں، تو اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے یہ معنی جو ان سے ہیں وہ ہم نے کر لیے ہوئے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا اس کا کویسچن نمبر 2، کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ سے متعلقہ جملے سبق میں سے تلاش کر کے کالم بے میں لکھیں۔ کن کے جون سے جملے بنانے ہیں؟ فرسٹ والا جون سا لفظ یہ ہے ہیبت، اس کا جملہ آئے گا، ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ مشقت، اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ ملامت، اس کا جملہ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ تکلیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پسیج جاتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نرم ہو جاتا۔ نیکسٹ ہے خیر، اس کا جملہ آئے گا، آپ سے بلائی اور خیر کی امید ہے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 3، سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ مکہ والوں میں اب ڈیش کا حوصلہ نہیں تھا، یہاں پہ آئے گا لڑنے۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے ڈیش ہے امان، یہاں پہ لکھ دیا جائے گا امان۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے ڈیش اٹھا لیے بچے، تو یہ لکھ دیا جائے گا، اونٹ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا، جاؤ تم سب ڈیش ہوں، یہاں پہ آ جائے گا آزاد۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا کویسچن نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں، یعنی کہ کویسچن آنسر ہے۔ فرسٹ والا ہے، سبق کے آغاز میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟
सबक के आगाज़ में फ़तह मक्का मुकरमा के वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वहशी और हिंदा का जुर्म क्या था और इनके साथ क्या सलूक किया गया। वहशी का मुजरम ये था कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल किया था, और कत्ल करवाने वाली हिंदा बिन्नत अतबा थी। दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए, दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें माफ़ कर दिया। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा, खादिम और ग़ुलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इसका जवाब आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम्हारे ग़ुलाम और खादिम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे मातहत कर दिया है। हर मुसलमान को चाहिए कि जो खाना खुद खाए अपने ग़ुलाम को भी वही खाना खिलाए, और जो कपड़ा खुद पहने इनको भी वही पहनाए। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा, अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में क्या कहा। इसका जवाब आएगा, अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में कहा, आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। आप रहम व करम वाले भाई और रहम व करम करने वाले भाई के बेटे हैं। ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा, इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियों का जिक्र किया गया है। इसका जवाब आएगा, इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्ज झैल खूबियों का जिक्र किया गया है। ये 5 लिखी हुई हैं, आप इनमें से कोई सी भी 3 कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल और नरम दिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अफ़वा दरगुज़र का अमली नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी बहुत मेहरबान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का काम भी कर दिया करते थे। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, स्कूल में सीरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर मुनअकिद होने वाली किसी तकरीब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। इसका आंसर आएगा, स्कूल में सीरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकरीब मुनअकिद हुई, जिसमें तलबा ने भरपूर शिरकत की। इस तकरीब में बताया गया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मुअज़्ज़ज़ कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही से अच्छी आदत और आला अखलाक के मालिक थे। जवानी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी पकीज़ा ज़िंदगी बसर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सच्चे और ईमानदार थे, इसलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी इमानतें रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते थे। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलान नबूवत फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तलकीन की कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, शिरक ना करो, बुतों की पूजा छोड़ दो, नेकी करो, बुराई से बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में कई जंगें लड़ी। आखिरकार मक्का मुकरमा के लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया और खुतबा हज्जतुल विदा दिया। इस वक्त 1,24,000 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये है इसका आंसर। अगर आपको ये लेंथी लग रहा है तो आप इसके अंदर से कटिंग काट के इसको शार्ट कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज को मुअम्मे में से तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं और अलिफ बाई तरतीब से नीचे दी हुई जगह में लिखें कि ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना बातिल, इसको इसमें से तलाश करना है। जैसे कि ये आएगा बातिल, और फिर इसको अलिफ बाय तरतीब से इन 6 अल्फाज को यहाँ पे लिखना है, वो बाद में लिखते हैं, पहले इसमें से तलाश कर लेते हैं। सेकंड वाला है सादिक, तो ये आएगा सादिक। ये है अमीन, तो ये लिखा हुआ है अमीन। ये है हैबत, ये लिखा हुआ है हैबत। इससे नेक्स्ट आ जाएगा नबूवत, ये लिखा हुआ है नबूवत। और ये आएगा किस्मत, ये लिखा हुआ है किस्मत। अब इनको अलिफ बाय तरतीब से पहले आ जाएगा अमीन, फिर बातिल, इसके बाद सादिक, नेक्स्ट आ जाएगा किस्मत, इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये लिखा हुआ है नबूवत, और लास्ट में आ जाएगा हैबत। ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगह पर वक्फा की अलामत लगाकर जुमला दोबारा लिखें। यानी कि ये वाली जो सी अलामत लगानी है वक्फा की, पहले ये अलामत सीख लेते हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में वक्फा की अलामत लगाई गई है कि ये जो अलामत है ना, ये वाली, ये वक्फा की अलामत है। जब कई लफ्ज़ों के दरमियान सकते का इस्तेमाल होता है तो आखिरी टुकड़े से पहले वक्फे की तवालत कदरे बढ़ जाती है। चुनाचा ऐसे मौका पर वक्फा की अलामत इस्तेमाल की जाती है कि जब काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ों के दरमियान सकता की जौन सी अलामत लगाई जाती है, तो जो आखिरी टुकड़ा है उससे पहले जौन से ना ये वाली अलामत लगाई जाती है, जिसको कहा जाता है वक्फे। जैसा कि
ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، ٹوٹ بٹوٹ ایک افسر ہے، یہ سب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی مشہور نظمیں ہیں۔ اس میں کہاں پہ آئے گا وقفہ؟ یہاں پہ، کیونکہ یہ بھی سکتہ ہوا ہے، یہ بھی سکتہ کی علامت ہے، تو یہاں پہ یہ لاسٹ والا تھا، یہاں پر یہ علامت آ جائے گی وقفہ کی۔ اب اس سے نیکسٹ جو سا یہ والا ہے، اس میں آ جائے گا سورج مکھی کے آگے یہ والی آ جائے گی وقفہ کی علامت۔ مارکو اور ہاکی چکور ہماری قومی شناخت کا حصہ ہے، اس میں آ جائے گا چکور کے آگے، اور لاسٹ میں یہ بد دیانتی جو سے اس کے آگے یہ آ جائے گی وقفہ کی علامت۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا کویسچن نمبر 8، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ کسی جملے میں جب بات مکمل ہو جائے اور ٹھہراؤ بھرپور ہو تو درج ذیل علامت لگائی جاتی ہے، اس میں آ جائے گا ختمہ۔ اردو، قرآن، عشاء یہ مثالیں ہیں اس میں معرفہ کی۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا یہ جو علامت ہے، اس علامت کو کہتے ہیں سکتہ، یہ جیم والا۔ کسی بھی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں اس میں نکرہ، عام چیز کو اس میں نکرہ اور خاص چیز کو اس میں معرفہ، اور اس کا آنسر آئے گا دال والا اس میں نکرہ۔ اس سے نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 9، دی ہوئی عبارت درست لفظ سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ کہ یہ جو عبارت ہے اس کو ریڈ کرنا ہے، اور یہ 1 2 3 4 کویسچن دیے ہوئے ان کے آنسر کرنے ہیں۔ فرسٹ والا کویسچن ہے، ریڈنگ آپ کر سکتے ہیں، ان کے آنسر ڈھونڈ سے ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی؟ اس کا جواب آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ تھی۔ اس سے نیکسٹ سیکنڈ والا کویسچن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زیادہ وقت کیسے گزرتا تھا؟ اس کا جواب آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ اس سے نیکسٹ والا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 2 پیاری عادات کے بارے میں بتائیں۔ اس کا جواب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد فیاض اور مہمان نواز تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غریبوں کا خاص خیال رکھتی تھی۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال کب ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہاں دفنایا گیا؟ اس کا جواب آئے گا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال 17 رمضان کو ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ آ جائے گا کویسچن نمبر 10، لائبریری سے سیرت پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی کتاب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کا کوئی واقعہ لکھیں۔ اس کا جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں پر شفقت فرمانے والے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے تو اسے اٹھا لیتے، اور جب سجدہ فرماتے تو اسے نیچے اتار دیتے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ آ جائے گا کویسچن نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام اپنے دست مبارک سے کرتے تھے، آپ اپنے کون کون سے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے؟ فہرست تیار کریں۔ اس کا جواب، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی فہرست، کپڑے استری کرنا، جوتے پالش کرنا، سودا سلف لانا، اپنا کمرہ صاف کرنا، برتن دھونا، چیزیں سمیٹنا، کتابوں پر کور چڑھانا۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اور یہاں پر جو سا 5 کلاس کا لیسن نمبر 3 ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔